یوم آزادی کے حوالے سے کہ آج کے دن ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک صحیح بخاری کے اندر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ فتح مکہ والے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما کر جب نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کپڑے کے اندر اپنے پورے جسم کو لپیٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کی 8 رکعات ادا کی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ چاشت کی 2 رکعت ادا فرماتے۔ آج کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 8 رکعات کیوں پڑھی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے آزادی عطا فرمائی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے 2 رکعات کی بجائے 8 رکعات نفل ادا فرماتے ہیں۔ اسی یوم آزادی کے حوالے سے کہ آج کے دن ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک صحیح بخاری کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے پہنچے تو دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہودی یوم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو جواب دیے گئے، یا رسول اللہ، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے آزادی عطا فرمائی تھی، یعنی یہ دن موسیٰ علیہ السلام کے لیے یوم آزادی ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکر بجا لاتے ہوئے اس دن کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے اور اس دن کے ساتھ ہم ایک دن اور ملائیں گے۔ یعنی دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں یوم آزادی پر اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اور اللہ کے ہاں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے آزادی عطا فرمائی، وہ دن موسیٰ علیہ السلام کے لیے یوم آزادی ہے۔ اس دن کو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح جس دن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ سے آزادی عطا فرمائی، جس دن کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوم آزادی بنایا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 2 رکعت چاشت نماز کی بجائے 8 رکعت نفل ادا کرتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا شکر بجا لانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عمل مبارک کو دیکھا جائے تو ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہم اس دن یوم آزادی کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی طرف سے ملنے والی آزادی کی نعمت پر اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر کریں کہ جو باشعور، باعزت، باوقار، باحیا قوم ہوتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت، آزادی والی نعمت پر شکر کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر عاجزی اور انکساری کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تکبر، فخر اور غرور کے ساتھ اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جاتا۔ ہم کرتے کیا ہیں کہ آج کے دن کرنا تو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کو روزہ رکھیں،
اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کو زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کو زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں۔ ہم اللہ کا شکر عاجزی اور انکساری کے ساتھ نہیں کرتے، ہم غرور اور تکبر میں آ کر بینڈ باجا بجا کر ڈھول ناچ کر کے گانا بجا کر اللہ کا کیا شکر ادا کریں گے، بلکہ اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں۔ یہی وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہماری اس اسلامی ریاست پاکستان پر انتہائی برا اثر پڑتا ہے۔ ہم سب کے اپنے اپنے اعمال کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسی رعایا ہوگی ویسے حکمران ہوں گے۔ اگر رعایا والے اللہ کی فرما برداری کریں گے، اللہ تعالی ان کے حکمرانوں کے دلوں میں ان کے بارے میں اچھے فیصلے ڈال دے گا۔ اگر رعایا والے اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالی ان کے حکمرانوں کے دلوں میں ان کی قوم کے بارے میں برے فیصلے، غیظ اور غضب والے فیصلے ڈال دے گا، جس کا نتیجہ انتہائی برا ہوگا، جس کا اثر ایک قوم پر انتہائی غضبناک ہوتا ہے۔